God, मैं पास्टर साइमन कार्मन, कोच एम टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड प्रिंसिपल टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट आपको रिजस्टिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सैल्यूटर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 173 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड एस्केटोलॉजी और आज की टीचिंग होगी वॉर, पीस, वर्ल्ड वॉर, आर्मेगेडन, जंगे, अमन, आलमी जंग, हर मजदून। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्रिस्टोलॉजी के हवाले से मसीह यीशु की तालीम एंड टाइम यानी एस्केटोलॉजी में अपनी आमद और दुनिया के खात्मा के बारे में निशानात जंगों का जिक्र किया यानी मुसीबतों का शुरू और दुनिया में अमन जो मुखालिफ मसीह का अहद होगा बताएं और फिर जो ग्रेट ट्राइबुलेशन आएगी इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा एस्केटोलॉजी में यानी एंड टाइम दुनिया का खात्मा हर मजदून की जंग पर होगा, इसके बारे में बताएं और आलमी जंग होगी और कलीसिया की हिफाजत और रैप्चर इसके बारे में भी बताएं। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से रूहानी तालीमी चार्ट की क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबत का आगाज होगा। जिन्हें आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा, अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से आएंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। मत्ती की इंजील 24वां बाब 30 आयत से 8वीं आयत तक। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। 14वीं आयत। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। डैनियल 9वां बाब 25वीं 26वीं आयत। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादे होने से ममसूह फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे, तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में। और 62 हफ्तों के बाद वो ममसूह कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदिस को मुस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है और वो 1 हफ्ता के लिए बोतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ता में ज़बिया और हदिया माकूफ करेगा और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। मुकाशफा 16 बाब 14वीं आयत और 16वीं आयत। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मुतलिक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा होने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। और 16वीं आयत। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से
کرسٹولوجی اور ایسکٹولوجی کے حوالہ سے اہم تعلیم دی جا رہی ہے. آج کی ٹیچنگ وارز، پیس، ورلڈ وار، آرمیگیڈن وار، جنگ امن، عالمی جنگ، ہرمجدون. اہم تعلیم دی جائے گی جیسا کہ ان دنوں کے حالات بھی ہیں. کرائسٹ کی ٹیچنگ جو کرائسٹ نے اسرائیل کے اندر دی، اس میں ایسکٹولوجی کے حوالہ سے اور جس میں کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے اور جنگوں کے حوالہ سے اور ہر مجدون کی جنگ کے حوالہ سے جو کویسچن، اور تاکہ دنیا کے اندر جو ان دنوں ایک سوچ چل رہی ہے جو جنگوں کے حوالہ سے ہے اور ایسکٹولوجی کے حوالہ سے، مقدسوں کو، اسٹوڈنٹس کو، کلیسیاؤں کو اس تعلیم کا بخوبی پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والے حالات اینڈ ٹائم کے حوالہ سے، یعنی ایسکٹولوجی کی تعلیم کے اندر جو کرائسٹ نے ٹیچنگ دی ہے اس کا مفصل ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور جیسا کہ ایسکٹولوجی کے اندر اینڈ ٹائم آخری دنوں کی بابت، تو یہ کویسچن شاگردوں نے کرائسٹ سے کیے. تو جو حوالہ پڑھا گیا کہ کرائسٹ جب زیتون کے پہاڑ کے اوپر بیٹھا تھا تو شاگرد الگ آ کر کرائسٹ کے پاس اس سے یہ پوچھنے لگے کہ تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہے. تو یہ دو کویسچن جو تھے شاگردوں نے پوچھے. اس لیے پوچھے کہ کرائسٹ جب ہیکل سے نکل کر شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا تو شاگردوں نے ہیکل کے حوالہ سے اور ہیکل سے منسلک جو عمارتیں تھیں کرائسٹ کو دکھائی. تیرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا. تو یہ اہم بلڈنگ تھی. یہ شاگرد یہ کویسچن کر رہے ہیں تو گویا وہ مذہبی طور کے اوپر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی کویسچن کر رہے ہیں کہ کرائسٹ ان عمارتوں کے حوالہ سے کیا کہتا ہے کہ اس ہیکل کا جو بنایا جانا ہے. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کرائسٹ سے پوچھا تو کرائسٹ نے ان کو جواب دیا کہ ان عمارتوں کا ہیکل کا پتھر پہ پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. تو یہ کرائسٹ نے آئندہ آنے والے دنوں کی بابت بات کر دی کہ جو ٹیمپل اور ٹیمپل کے ارد گرد کی عمارتیں ہیں یہ سب پتھر پہ پتھر گرایا جائے گا. تو یہ گویا یہ جب بات کی تو شاگردوں کے ذہنوں کے اندر آخری دنوں کے حوالہ سے بات یہ آ گئی کہ آخری دنوں میں یہ سب کچھ ختم ہوگا. تو پھر ان کے مائنڈ میں آیا کہ ہم کرائسٹ سے پوچھیں کہ تیرے آنے کا کیا نشان ہوگا اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا. تو یہ دو کویسچن پوچھے گئے ہیں جو آج بھی دنیا انہی کے اوپر بات کر رہی ہے کہ دنیا کا انجام، دنیا کا اختتام، خاتمہ کب ہوگا. تو جیسا کہ ان دنوں کے اندر اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ 4 دن سے جاری ہے اور لوگ دنیا کے اندر ممالک اور سربراہان مملکت اور چینل دنیا بھر کے اندر اور کلیسیائیں، خادم، ایماندار ان چیزوں کے اوپر سوچ رہے ہیں اور ہر کوئی اپنا تجزیہ بیان کرتا ہے جس میں سب سے زیادہ اس بات کے اوپر فوکس وہ کر رہے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ اس طرف جو میٹر جا رہا ہے اور لوگ خوف زدہ ہیں کہ یہ اس طرف ہی جائے گا کیونکہ یہ میٹر جو آ رہا ہے ڈسپیوٹ دنیا کے اندر پیلسٹائن اور اسرائیل کے اندر جو چل رہا ہے تو لوگوں کے مائنڈ کے اندر ہے کہ جس میں پیلسٹائن کے ایک گروپ حماس نے جو اٹیک کیا اور یہ اٹیک یوم کپور کے موقع پر یعنی یوم کفارہ کے موقع کے اوپر اور یہ یوم کفارہ کا دن بھی تھا. ویسے تو یہ سیلیبریشن وہ اس جنگ کی کر رہے ہیں جو 73 سال پہلے یوم کفارہ کے موقع کے اوپر جب پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ ہوئی اس کو 50 سال جو مکمل ہوئے تو یہ اٹیک ہوا. تو یہ ڈسپیوٹ دونوں کے اندر جو تھا یہ تو کافی عرصے سالوں سے جو چلا آ رہا ہے آبادی کے لحاظ سے. تو یہ ڈسپیوٹ ہی جنگ کی وجہ ہمیشہ ہر دنیا کی مملکتوں کے اندر ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. تو یہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جہاں کہیں ڈسپیوٹ ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا.
تو وہاں تو جنگ ہوگی. یہاں تو ڈسپیوٹ حل ہو جائے تو امن ہو جائے گا. یہاں ڈسپیوٹ کی ختم ہونے کی یقین دہانی جو یو این او یا اتحادی جو ممالک ہیں دونوں کنٹریز کے حوالہ سے وہ یقین دہانی کرائیں تو امن ہو سکتا ہے, جس کے اوپر ممالک جو ہیں یہ سپر پاورز اور یو این او کوشش کرتے رہتے ہیں, جس کے اندر امریکہ بھی ہے, رشیا بھی ہے, جو بڑی کنٹریز ہیں, چائنا بھی ہے, اور عرب ممالک بھی ہیں, سعودی عرب بھی ہے. مگر ڈسپیوٹ جب تک ڈسپیوٹ ختم نہیں ہو جاتا تو ڈسپیوٹ جو ڈبل ریاستوں کے حوالہ سے ہے, مگر جو یو این او کی قراردادیں ہیں یا پیلسٹائن کا موقف ہے یا اسرائیل کا موقف ہے, یہ الگ الگ وہ اپنے ملکوں کے حوالہ سے رکھتے ہیں. جب ہم بائبل میں دیکھتے ہیں جیسے غزہ نام ہے تو یہ غزی شخص تھا جس کے دیگر 4 بھائی بھی تھے, جس میں ایک جات تھا جس سے جاتی جولیت بھی جیسے لوگ آئے ہیں, اور پھر اسکلون جو اسکلان شہر بھی کہلاتا ہے, اشدود جن کے اوپر یہ غزہ کی پٹی تھی, جس کو خدا نے یشوع کو یہ کہا تھا کہ وہ آگے بڑھے ملک کنعان کے اندر اور باقی چیزیں ابھی ان کو فتح کرنا ضرور ہے, پر یشوع نے کہا کہ میں بڈھا اور عمر رسیدہ ہو گیا ہوں, جس کی وجہ سے پھر وہ یہ غزہ کی پٹی کو اس ایریا کے اوپر قبضہ نہ کر سکا. اور خدا نے پھر کہا اب یہی تمہارے پہلو میں کانٹے ہوں گے. جنگوں کی بات کریں گے, ڈسپیوٹ کی بات کریں گے تو ڈسپیوٹ کے اندر کبھی بھی امن نہیں ہوگا, کبھی بھی ایسے حالات نہیں ہوں گے جو ایک دوسرے کے لیے مفید ہوں. تو اس کے اوپر تو کوشش ہر کنٹری, ہر سپر پاور کرتی آئی ہے, اور یو این او کا بھی اس پہ فوکس ہوتا ہے. مگر جب ڈسپیوٹ ہے اور چلتا رہے گا تو پھر جنگیں بھی ہوتی رہیں گی. اس دونوں سوالوں کا جواب کہ تیرے آنے کا نشان کیا ہے اور دنیا کے خاتمے کا کیا نشان ہے. تو پھر کرائسٹ نے یہ کہا کہ تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنیں گے. تو یہ وارز کا ذکر کیا ہے, جنگوں کا ذکر کیا ہے. تو جنگ جیسا میں نے بتایا ہے جب ڈسپیوٹ ہوگا تو جنگ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے یہ اسرائیل پیلسٹائن کا ڈسپیوٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ممالک جہاں پر ڈسپیوٹ ہوتے ہیں وہاں امن نہیں قائم ہوتا, تو پھر ڈسپیوٹ حل ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ کرائسٹ نے جب کہا کہ لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے تو اس کا مطلب ہے نیشن کے درمیان ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈسپیوٹ کو حل نہیں کرتے. ان کا دھیان ان معاملات کو ٹھیک کرنا نہیں ہوتا, ہر کوئی اس کے اوپر اپنا حق جتاتا اور ڈسپیوٹ وہاں کا وہاں رہتا, جس کی وجہ سے یہ جنگیں وقوع کے اندر آتی ہیں. تو کرائسٹ نے کہا کہ تم لڑائیوں کی افواہ سنو گے, قوم پر قوم, سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی. اور پھر لکھا کہ کال, وبا اور زلزلے بنچال آئیں گے. تو یہ ساری باتیں جو لکھی گئی ہیں 24ویں باب متی کی انجیل میں ایکسٹولوجی کے حوالہ سے یعنی اینڈ ٹائم کے حوالہ سے شاگردوں نے یہ سوال کرائسٹ سے پوچھا کہ ان کو پتا چل جائے کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ جب ہوگی تو کیا نشانات ہوں گے, تاکہ کلیسیا کو مقدسوں کو پتا ہو کہ کرائسٹ کی جب سیکنڈ کمنگ ہوگی تو یہ واقعات وقوع کے اندر آئیں گے. تو جب یہ لڑائیوں کی افواہ ہو رہی ہے اور جبکہ یہاں پر حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس سے لوگ یہ سوچتے ہیں عالمی جنگ بالکل سر کے اوپر ہے, جو دنیا کے ممالک ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے, کچھ اسرائیل کی طرف, کچھ پیلسٹائن کی طرف, فلسطین کی طرف. تو گویا یہ عالمی جنگ پڑے گی. کرائسٹ نے تو واضح کر دیا کہ لڑائیاں, جنگیں, وارز جو ہیں یہ ہوں گی. تو کن جگہوں پہ ہوں گی؟ تو یروشلم کے اندر یہ بات کی گئی ہے, تو وہاں جب بات کی گئی تو وہاں یہ جنگ ہو رہی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان, اور جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں, جیسے یوکرین اور رشیا کی جنگ جو ہے کافی مہینوں سے یہ چل رہی ہے, تو یہ بھی ڈسپیوٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے بیچ میں جنگ ہے. اس کا ہندوستان پاکستان کی بھی جنگیں ہوئی ہیں, اور وہاں بھی ایک ایشو جو کشمیر کا ہے ڈسپیوٹ ہے جس کے اوپر یہ جنگیں رہتی ہیں. اور دنیا کے بہت سے ممالک جہاں جہاں ڈسپیوٹ ہوگا وہاں جنگ ہوگی. تو جب یہ کہا گیا کہ تم جنگیں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے, اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر
یہ ڈسپیوٹ بہت ہی وقوع کے اندر آئیں گے اور ہیں، جن میں ریسنٹلی یہ ڈسپیوٹ جس کے اوپر یہ جنگ ہو رہی ہے، تو یہ ڈسپیوٹ جب تک حل نہیں ہوتا یہ ڈسپیوٹ اسی طرح جنگ کی شکل اختیار کرتا رہتا ہے. اور کب تک اختیار کرے گا؟ دنیا تو اس کو عالمی جنگ کی طرف لے کے جا رہی ہے. پر بائبل کی روح سے جب میں بات کرنے جا رہا ہوں تو ہمیں یہ ایکسٹرولوجی کا نالج ہو اور ہمیں بھرپور سمجھ ہو، ہم دوسرے کو گائیڈ کر سکیں خود بھی، اور سیکنڈ کمنگ کا انتظار کریں کہ کرائسٹ آنے والا ہے، اور ان دنوں کو دیکھ کر ہم مسیح یسوع کی ورشپ کریں، لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں، ان کو گائیڈ کریں کہ یہ حالات کس سمت میں جا رہے ہیں. تو جو جواب ملا ان کو کرائسٹ سے، تو کرائسٹ نے کہا کہ لڑائیوں کی افواہ سنو گے، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، زلزلے آئیں گے، بنچال آئیں گے، وبا آئے گی. تو آپ دیکھیے کہ چند سالوں پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں تو کووڈ جو کرونا وائرس، یہ وبا پھوٹ نکلی ساری دنیا کے اندر. تو یہ وبا کا آنا یہ بتاتا ہے کہ وبائیں جو پھوٹیں گی تو یہ سیکنڈ کمنگ کی طرف ہے اور دنیا کے خاتمے کی طرف بتایا گیا ہے. تو جب کہا گیا وبا، زلزلے، اور پھر ہم زلزلوں بنچالوں کے حوالے سے بھی ان دنوں میں پچھلے چند ماہ کی واقعات اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح ترکی میں بہت بڑا 7 پوائنٹ کا، اس سے بھی بڑا سکیل کا زلزلہ آیا اور بہت سی ہلاکتیں ہوئی. اس طرح سیریا کے اندر بہت بڑا زلزلہ آیا، اور پچھلے ہفتے کے اندر افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. تو یہ زلزلے اس سے پہلے بھی اور مختلف دور کے اندر آ رہے ہیں، پر ان دنوں میں اس کی شدت ہو رہی ہے. تو یہ زلزلوں کے حوالہ سے، بنچال کے حوالہ سے، وبا کے حوالہ سے، جنگوں کے حوالہ سے یہ کرائسٹ نے بتا دیا کہ یہ دنیا کے خاتمہ سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا، پھر دنیا کا خاتمہ ہوگا. تو خاتمہ اتنی جلدی نہیں ہے، اس سے پہلے یہ سارے واقعات ہونے ہیں جس کے لیے بائبل میں کہا گیا ہے یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی. یعنی برتھ پینز جسے کہا جاتا ہے، جیسے حاملہ، تو یہ دردیں جو ہیں، یہ تکلیفیں جو وہ سہتی ہے تاکہ وہ ڈلیوری کے اس مقام پہ پہنچے. تو گویا یہ جو برتھ پینز ہیں یہ مصیبتوں کا شروع، یعنی ایک بڑی مصیبت سے پہلے، یعنی اس بڑی عالمی جنگ سے پہلے، یعنی کرائسٹ کے آنے سے پہلے یہ ساری مصیبتوں کا شروع ہے جس کے اندر جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، اور جس میں اسرائیل پیلسٹائن کی جنگ یہ مختلف وقتوں میں ہوتی رہتی ہے، مگر ان دنوں کے اندر یہ بڑی شدت کے ساتھ ہو رہی ہے. یعنی وہ عالمی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. پر بائبل کے مطابق ابھی عالمی جنگ کی طرف یہ رخ نہیں ہوگا، اور عالمی جنگ تو تب ہوگی جب وہ ہر مجدون کے اندر وہاں پر بیٹل کے لیے وہ جگہ تیار ہوگی، جس کے اوپر کافی دنیا کے اندر ملک ڈیوائیڈ ہو گئے. G8 کی بات کرتے ہیں، جب ہم G20 کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا شکل اختیار یہ اتحاد کرتے ہیں. پھر یورپین یونین کے اندر ملکوں کا اتحاد ہے. 2 گروپ اس میں پائے جاتے ہیں، ایک تو اسرائیل کی فیور کر رہا ہے، ایک پیلسٹائن کی فیور کر رہا ہے. تو گویا ہر جگہ کے اوپر یہ ڈویژن جا رہی ہے، مگر ان کا دونوں طرف ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ جنگ ہو. ان دونوں کا اور سب کا یہی موقف ہے کہ عالمی جنگ سے بچا جائے اور امن کی طرف، پیس کی طرف آیا جائے. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جنگ و جدل ہو. اگر کوئی اندر سے چاہتا بھی ہے کہ یہ جنگ ہو، مگر وہ کبھی بھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہے گا کہ جنگ ہو، وہ امن ہی کی طرف جائے گا. گلوبل پیس کی بات کی جائے گی، اور دنیا پھر ایک دوسرے ممالک کو اس لیے ان کا یقین نہیں کرتی کہ وہ اس کے اوپر پریکٹیکل کام نہیں کر پاتے. جیسے UN کا کام ہے کہ وہ پیس کے اوپر کام کرے، وہ بھی اس جگہ کے اوپر پہنچ نہیں پاتی، حالانکہ اس کے اوپر اس کے میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ایمرجنسی میٹنگز بھی ہوتی ہے. جیسے ابھی بھی حماس اور اسرائیل کے حوالہ سے انہوں نے بند کمرے کے اندر جو میٹنگ کی ہے، پر نو رزلٹ، کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا، اور بغیر نتیجہ وہ میٹنگ ختم ہو گئی. تو یہ ادارے چاہتے تو ہیں پیس، پر یہ پیس ہوگا نہیں. تو آج کی ساری تعلیم کے اندر، ایکسٹرولوجی کے اندر،
हमें पहले से आगाही है, होली स्पिरिट ने हमें पहले से इन चीजों की तरफ बयान कर रखा है, क्राइस्ट ने एस्क्टोलॉजी के हवाला से हमें गाइड कर रखा है, और होली स्पिरिट खादमों के जरिए से बाइबल की तालीम को जो समझते हैं वो कलीसियाओं को फीड करते हैं, दुनिया को फीड करते हैं, ताकि लोग जाने कि ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है बाइबल ने इसका बयान कर दिया है। लोग तो अपने ज़हन से, अपने तजर्बों से इस बात को देखते हैं कि क्या होगा, पर यह बात पहले ही से क्राइस्ट ने शागिर्दों को कह दी। जब शागिर्दों ने यह सवाल किया कि तेरे आने सेकंड कमिंग का और दुनिया के खात्मे का क्या निशान होगा, तो ये दो अहम सवाल, ये दोनों ही बातें कि क्राइस्ट की आमद तो सारी दुनिया बिलीव करती है, क्राइस्ट की सेकंड कमिंग होगी, तो इससे पहले के वाकयात क्या होंगे, सारी दुनिया ये जानती है कि तीसरी आलमगीर जंग होगी, दुनिया का खात्मा होगा इन जंगों के जरिए से, तो वो भी लिखा है। तो हमारे सामने दो जो एस्क्टोलॉजी के हवाला से जो इवेंट होने हैं, एक सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का और एक दुनिया का इख्तिताम खात्मा जो है, ये दो चीजें वकूअ के अंदर आनी है, और ये एक ही दिन के अंदर वकूअ के अंदर आएगा, यानी जब क्राइस्ट खुदा का बेटा आएगा उसी दिन आलमी जंग होगी, और ये एक दिन की जंग होगी। जो हमारे पास तालीम वाज़े हो जाती है कि ये अब जो जंगें हो रही हैं या काल वबा जलजले आ रहे हैं और आते चले जाएंगे, ये कम नहीं होंगे, ये बढ़ते ही चले जाएंगे। इसी तरह डिस्प्यूट भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अंजाम ये आलमी जंग तक जाना है, तो आलमी जंग किसी एक डिस्प्यूट से नहीं होगी, या जंगे वकूअ के अंदर आती चली जाती हैं। तो इसी तरह अमन के हवाला से भी काम करने वाले आगे बढ़ते हैं, मुमालिक आगे बढ़ते हैं, सुपर पावर आगे बढ़ती हैं, यूएनओ आगे बढ़ेगा, तो फिर ये डिस्प्यूट वक्ती तौर के ऊपर फिर सॉल्व हो जाएगा, फिर कुछ देर के लिए अमन रहेगा, या अमन के ऊपर मुल्क काम करते रहेंगे। तो दुनिया के अंदर ग्लोबल पीस के ऊपर काम रुकेगा नहीं, ये काम जारी रहेगा, मगर डिस्प्यूट भी अपनी जगह रहेंगे। तो अगर डिस्प्यूट हल हो गया तो अमन आएगा, या डिस्प्यूट को हल करने की यकीन दहानियां ऐसी सुपर पावर कराएं, यूएन कराए जिसके ऊपर यकीन हो, तो अमन वकूअ के अंदर आएगा। तो ये अगर चीजें समझ आ जाती हैं, या ग्लोबल पीस के हवाला से कोई आगे स्टेप लेता है, तो ये अमन होगा। पर बाइबल हमें बताती है सफिनिया की किताब के अंदर कि लोग अमन कहेंगे पर अमन नहीं होगा। तो अगर कोई अमन होगा भी तो ये वक्ती होगा। अभी भी कोई अमन के ऊपर समझौता हो भी गया तो ये वक्ती ही होंगे, क्योंकि डिस्प्यूट का मुकम्मल हल होना जो है ये अमन की तरफ आता है। जैसे सुलेमान के दौर के अंदर, सुलेमान की ममलकत के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो यरूशलेम का कोई जंग ना थी, बहुत पीस था, अमन था। इसलिए जो कौज सुलेमान के दौर के अंदर हम अमन देखते हैं, उसके बाद कहीं दुनिया के अंदर अमन नहीं। पास्टर साइमन, ये बात इसके ऊपर बिलीवर्स हमें गौर करना है स्टूडेंट, कि जितनी भी जंगे, जितने भी काल वबा जलजले जब तक आते रहेंगे और आ रहे हैं, ये शुरू है। जो गोया ये बिगिनिंग ऑफ द बर्थ पेन्स है, ये मुसीबतों का शुरू है। लड़ाई तो आगे है, बड़ी मुसीबत तो आगे है, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन तो आगे है। इन जंगों के अंदर वो शिद्दत नहीं जिसको शिद्दत कहा जा रहा है, और दुनिया को शिद्दत लगती भी है, मगर तो भी ये आलमी जंग तक नहीं सिलसिला पहुंचेगा। ये मुसीबतों का शुरू ही है। तो ये जो बड़ी मुसीबत आएगी वो डैनियल की किताब के अंदर जो दर्ज है, वो एंटी क्राइस्ट के हवाला से जो हवाला पढ़ा गया है, वो एक हफ्ता उसको दिया जाएगा। वैसे तो 70 वीक का जो पीरियड दिया गया है, जिसमें से 7 हफ्ते और 62 हफ्ते और फिर एक हफ्ता, तो 7 हफ्ते हैकल के बनने तक थे, और क्राइस्ट की मसरूफियत तक ये 62 हफ्ते, तो 69 वीक्स जो पूरे हो चुके हैं। एक हफ्ता एंटी क्राइस्ट को दिया गया है। वो एक हफ्ते में जो 3.5 साल का पीरियड है, उसमें वो पीस का अहद बांधेगा, अमन का अहद बांधेगा। और जब अमन हुआ तो ये एंटी क्राइस्ट के पीरियड के अंदर होगा, उससे पहले अमन नहीं होगा। तो ये जंगे, अफवाहें, काल वबा चलते चलते अगर अमन के ऊपर दोनों मुमालिक खड़े हो गए,
यानी इजराइल और पैलेस्टाइन ने दोनों ने किसी ममलकत को, किसी ऐसी लीडरशिप को मान लिया कि हम अपने डिस्प्यूट को खत्म करते हैं, या वो बादशाह ये कहे कि दोनों का डिस्प्यूट मैं हल कराऊंगा और दोनों ही मान जाए, तो गोया वो एंटी क्राइस्ट होगा, वो अहद बांधेगा और उसके अहद को दोनों कंट्रीज कबूल करेंगी। और ये डैनियल की किताब 9वें बाब में इसका जो बयान किया गया है कि वो निसफ हफ्ता में अहद बांधेगा और जबिया को मौकूफ करेगा। तो गोया पहले तो वो अमन की बात करेगा, फिर वो इजराइल के मुखालिफ हो जाएगा, यानी ऐसा किंग आएगा जब वो इजराइल के मुखालिफ हो जाएगा तो फिर डिस्प्यूट वहां ही वापस आ जाएगा। तो गोया इजराइल और पैलेस्टाइन इनके बीच अगर डिस्प्यूट खत्म होता है तो ये एंटी क्राइस्ट के 3.5 साल में खत्म होगा। जब वो अमन का पीरियड आएगा वो 3.5 साल से आगे नहीं बढ़ेगा। 3.5 साल के बाद फिर वो अपना रंग दिखाएगा, जिसको डैनियल किताब के अंदर लिटिल हॉर्न कहा गया है। और ये लिटिल हॉर्न 10 हॉर्न के दरमियान आता है, यानी हैवान अजदहा उसके 10 सींग है। तो ये 10 सींग ये यूरोपियन यूनियन के बादशाहों के हवाला से है, ये रिवाइज रोम की सल्तनतों के हवाला से है। तो एक बिलीवर स्टूडेंट हमें मुकम्मल पता होना चाहिए कि लिटिल हॉर्न का क्या मतलब है। तो वो 10 हॉर्न जो अजदहा के सर के ऊपर है, मुकाशवा की किताब में अजदहा के हवाला से बताया गया कि 10 हॉर्न है, पर डैनियल की किताब में बताया गया कि 10 हॉर्न के बीच एक लिटिल हॉर्न। लिटिल हॉर्न का मतलब है कि वो बादशाह या वो मुल्क वो कलील जमात रखता है, यानी वो पूरा इख्तियार अथॉरिटी नहीं रखता। पर 10 बादशाह जो रिवाइज रोम के होंगे, इन सब की ताकत इख्तियार वो उस लिटिल हॉर्न को देंगे। तो गोया उन 10 हॉर्न के बीच में से आएगा। तो जब वो आएगा तो वो पहले 3 हॉर्न को जो है वो जेर करेगा, यानी उनके ऊपर जब अपना इख्तियार दिखाएगा, यानी होगा वो बिल्कुल लिटिल हॉर्न। जैसे एंटीओकस के हवाला से हम देखते हैं कि सिकंदर आजम के दौर में उसके 4 जब जनरल बाकी हुकूमतें करते हैं सिकंदर आजम के बाद, तो उसमें जो लिटिल हॉर्न होता है एंटीओकस, वो जाकर इजराइल के साथ एग्रीमेंट करता है। तो एंटीओकस की तरह जो अब एंटी क्राइस्ट आएगा, ये भी उसी तरह आकर अहद बांधेगा। तो ये अमन का अहद बांधेगा। और डैनियल की किताब में लिखा है कि फिर वो अपने इस अहद से मुनहरफ भी हो जाएगा, यानी वो मेरे अहद के साथ जिसके साथ अहद बांधा गया, यानी इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच वो अमन का अहद जब उसने बांधा, जब उससे वो मुनहरफ होगा तो फिर उन्हीं के अगेंस्ट चला जाएगा, तब आलमी जंग ये वकूअ के अंदर आएगी। बात हमें समझनी चाहिए डैनियल की किताब की मूर्ति को भी देखना चाहिए। जो नबूकदनेस्सर ने मूर्ति देखी, और मूर्ति का सर सोने का था, उसके बाजू और उसका सीना चांदी के, उसका शिक्म और राने तांबे की, और उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ लोहे के कुछ मिट्टी के। तो ये जो 5 गवर्नमेंट का जिक्र यहां मूर्ति के अंदर आ रहा है, जो हेड के हवाला से ये बाबल के बेबीलोन की बात की जा रही है। जब बाजुओं और सीना की बात की जा रही है चांदी के, तो ये मादी फारसियों की बात की जा रही है। ये हुकूमतें खत्म हो चुकी हैं। फिर आगे जब शिकम और रानों की बात की जा रही है, तो ये यूनान की किंगडम जिसको तांबे से तशबीह दिया गया, ये भी गवर्नमेंट खत्म हो गई है। फिर टांगे लोहे की, तो गोया ये रोमन गवर्नमेंट जिसमें क्राइस्ट को मसलूब किया गया और उसके सारे वेपन्स लोहे के थे, तो ये लोहे की टांगे थी, एक मजबूत मुमलकत थी। तो 2 टांगे, ये डिवाइड जो यूरोप हो गया, ये रोम डिवाइड हो गया। और जब ये फिंगर्स की पांव की बातें हो रही हैं, तो उसकी कुछ लोहे की कुछ मिट्टी की, ये रिवाइज रोम, यानी रोम जहां पर डिवाइड हुआ वहां पर फिर से ये यूनाइट होगा रिवाइज रोम, जिसको आज हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। यानी वो मुल्क यूरोपियन यूनियन में इकट्ठे हो रहे हैं। वहां से जब हम पढ़ते हैं तो वहां से 10 हॉर्न्स निकलेंगे, यानी 10 बादशाह यूरोपियन यूनियन से। तो गोया ये जो बादशाहियों का जिक्र, तो 5 तो ये बादशाह मूर्ति में है, और इससे पहले जब हम बादशाह देखते हैं फिरौन की, इजिप्ट की, और फिर सीरिया की, तो ये 7 गवर्नमेंट, और 8वीं गवर्नमेंट जब आएगी तो ये लिटिल हॉर्न की होगी, जो रिवाइज रोम के साथ
उन यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर हुकूमत करेगी। तो ये डैनियल की किताब, मुकाशवा की किताब, ये सारी हमें वॉर्स और अमन के बारे में बात कर रही है। तो पीस भी होगा, डिस्प्यूट भी होगा, पर डिस्प्यूट अगर मुकम्मल खत्म होता है तो मुकम्मल पीस होगा। पर पीस कोवेनेंट ये एंटी क्राइस्ट आकर बांधेगा और इसकी बात को वो दोनों ममालिक, पैलेस्टाइन भी इजराइल भी मान जाएंगे और जिसकी बात मानेंगे वो शख्स वाकई ही पीस ले आएगा, वो एंटी क्राइस्ट होगा। मगर ये 3.5 साल तक ये करेगा, फिर खुद ही मुनहरफ हो जाएगा, जिससे फिर डिस्प्यूट अपनी जगह पे चला जाएगा। यानी ये वॉर चलती ही रहेंगी और एंड इसका उस वक्त फिर आलमी जंग की तरफ चला जाएगा। फिर डिस्प्यूट हल करने का कोई मेथड नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्यूट खत्म होने से ही अमन वकूफ के अंदर आता है। और डिस्प्यूट वो लीडर हल तो करेगा मगर 3.5 साल तक। इसलिए जब ग्लोबल पीस की बातें हो रही हैं, दुनिया के मुमालिक पीस की बात कर रहे हैं, तो ये भी पीस की तरफ भी जाएंगे और उस बादशाह तक पहुंच जाएंगे जो पीस लाएगा। और डिस्प्यूट भी रहेंगे, यानी जंगें भी होती रहेंगी। इसलिए मसीह ने कहा कि लड़ाइयों की अफवाह, काल, वबा, जल्जले ये आते रहेंगे, ये मुसीबतों का शुरू होंगी। और वहां जो बात की गई है, इन मुसीबतों तक दुनिया का खात्मा ना होगा। दुनिया का खात्मा जो है वो हर मजदून की जंग के अंदर उस वक्त होगा जिस वक्त क्राइस्ट इस दुनिया के अंदर आएगा और एंटी क्राइस्ट को, जिससे 3.5 साल के अरसे में ये पीस कोवेनेंट बांधा और फिर उससे मुनहरफ हो गया, उसको वो कुचलेगा। अब इस पे गौर करने वाली बात है कि ये पीस कोवेनेंट जो बांधा जाएगा, ये कलीसिया से नहीं बांधा जा रहा। यहां पर बहुत से थियोलॉजियन बात को मिक्स कर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट के आने से पहले कलीसिया उठा ली जाएगी, यानी प्री ट्रिब्यूलेशन की बात करते हैं। और कुछ बिलीव करते हैं पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की, यानी एंटी क्राइस्ट की जो 3.5 साल का पीरियड, जिसमें सख्त इज़हार नहीं देंगे, जिसके लिए क्राइस्ट ने ये पहले ही 24वें बाब में कहा है कि इन मुसीबतों के बाद जो बड़ी मुसीबत आएगी, यानी एंटी क्राइस्ट का पीरियड आएगा। उस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड के अंदर जो सवाल के अंदर भी पूछा गया, ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, और डैनियल की किताब के अंदर भी लिखा कि लड़ाई जारी रहेगी, यानी वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड अमन के बाद, अमन से मुनहरफ होने के बाद जब वो शुरू होगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। तो इजराइल के ऊपर एंटी क्राइस्ट बड़ी शिद्दत के साथ हमला करेगा। ये जो हमला है ये कुछ भी मानी नहीं है। जो उस अमन के बाद डिस्प्यूट फिर से जिंदा होगा और एंटी क्राइस्ट उन मुल्कों के साथ और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर सिर्फ इजराइल के अगेंस्ट जाएगा और इजराइल को खत्म करने की कोशिश करेगा। मगर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उस पीरियड में, जिसाया की किताब के अंदर, कि मैं इजराइल को मुसीबत की कटाली में से गुजारूंगा और साफ करूंगा, क्योंकि इजराइल मसीह को कबूल नहीं कर रहे, आज भी नहीं वो कबूल कर रहे। नबूकदनेस्सर की असीरी के अंदर गए, सीरिया की असीरी के अंदर गए, 70 ईस्वी के अंदर हैकल तबाह हो गई, मस्मार हो गई। अगर ये फिर इजराइल मुमलकत बनी है तो ये मजहबी जो मुमलकत नहीं है, ये पॉलिटिकली तौर पर वकूफ के अंदर आई है। ये खुदा की तरफ से नहीं, जिस तरह दीगर कंट्रीज वकूफ के अंदर आई है, ये भी एक पॉलिटिकल तरीके से आई है। पर खुदावंद ने तो इसको एक मजहबी रियासत बनाया था और जब वहां से ये मुनहरफ हुए तो फिर खुदा ने अपने बेटे क्राइस्ट को भेजा, जो खुदा से निकला, कलमा खुदा, खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ, ताकि कुर्बानी देकर कौम को, यहूदियों को, गैर कौमों को, सबको नजात दे। तो नजात देने के बाद गैर कौमें तो ईमान ले आ रही है, मगर अभी तक इजराइल सख्ती के अंदर है। तो रोमियो 11वें बाब में लिखा है, जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसा ही रहेगा। और ये 24 बाब में क्राइस्ट ने यही कहा कि जब तक दुनिया के अंदर खुशखबरी सुनाई ना जाए तब जाकर खात्मा होगा। तो इसका मतलब है आलमी जंग से पहले पूरी दुनिया के अंदर अंजील का सुनाया जाना, खुशखबरी का सुनाया जाना जरूर है। और इजराइल भी जब बड़ी सख्ती के अंदर होगा, बड़ी शिद्दत से मार खा रहा होगा मुल्कों से, एंटी क्राइस्ट से मार
کھا رہا ہوگا اس کی کنگڈم کے اندر, تب اس کے اندر کرائسٹ کے اوپر ایمان لانے کی بات آئے گی, اور اس میں ایلیا کی خدمت, موسیٰ کی خدمت جو ہے آئے گی, تب جا کر بحالی وقوع کے اندر آئے گی. اس وقت بنی اسرائیل یہ کہیں گے, اسرائیل کی مملکت کہے گی مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے. اور کرائسٹ نے اپنے دنوں میں یہی کہا کہ جب پھر تم یہ نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے, تو وہ سیکنڈ کمنگ کا دن ہوگا اور ایک ہی دن کے اندر نجات پائیں گے. اور 66واں باب یسایہ لکھا ہے, کیا ایک ہی دن کے اندر کوئی قوم وقوع کے اندر آئی ہے؟ تو یہ ایسا ہوگا. لکھا ہے کہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی, یعنی یہ اولاد کا پیدا ہونا سے پہلے لکھا کہ ابھی اسے درد لگے ہی تھے کہ اس کے بیٹا ہوا, یعنی خدا کا بیٹا کرائسٹ یروشلم کے اندر, سیون کے اندر آیا. اور پھر جب اس کی اولاد کے حوالہ سے ہے کہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد ہو, تو یہوہ کہتا ہے کیا اس کو میں ولادت تک لاؤں اور ولادت نہ کراؤں؟ تو یہ ولادت کا وقت ہوگا اسرائیل کا کہ وہ نجات پا جائے گا. مگر اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ کلیسیا کو تنگ نہیں کر رہا, وہ کوویننٹ باندھ رہا اسرائیل کے ساتھ. پر جب اسرائیل مسیح کو قبول کرے گا, کلیسیا کے اندر شامل ہو جائے گا, اینٹی کرائسٹ کلیسیا کے گیس بھی جائے گا اور ان سب کو ڈھونڈے گا. پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بہت سے تھیولوجین یہ کہتے ہیں کہ گریٹ ٹریبلیشن جو وقوع کے اندر آئے گا, بڑی اظہار ثانی, بڑی مصیبت کا ایام, تو کلیسیا اٹھا لی جائے گی. تو کلیسیا تو تب اٹھائی جائے گی جب پروسٹ ٹریبلیشن ریپچر ہوگا, یعنی مصیبت کے بعد مصیبت میں سے اسرائیل گزرے گا. یہ عہد اینٹی کرائسٹ نے اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا. جب اسرائیل کلیسیا میں آئے گا تو وہ کلیسیا کے بھی خلاف ہوگا. پر کلیسیا کے حوالہ سے لکھا ہے خدا کلیسیا کو بعد باب مکاشوہ میں وہ یردن کے جنگل کے اندر پروٹیکشن میں لے جائے گا. تو کلیسیا تو پروٹیکشن میں چلی جائے گی. جیسا بنی اسرائیل مصر سے جب نکلی تو ان کے اوپر تاریکی نہیں تھی, مصر میں تاریکی تھی, بل اسرائیل کے اوپر اجالا تھا. اب جب یہ کوویننٹ اینٹی کرائسٹ نے اسرائیل کے ساتھ باندھا تھا اس سے توڑا ہے, تو اسرائیل اب یہ نجات پائے گی. جب اسرائیل مسیح کو قبول کرے گی, یہ نجات کا دن ہوگا. تو یہ چرچ کے خلاف, کلیسیا کے خلاف, یعنی قوم غیر قوم جن سے کلیسیا وقوع کے اندر آئی ہے, جو مسیح کو قبول کرتے ہیں, دونوں کے خلاف ہوگا. دونوں کو مارنے کے لیے وہ اتحادیوں کو بلائے گا, دنیا کی قوموں کو بلائے گا, جس کا ہر مجدون کا ذکر کیا گیا, جس کے اوپر میں بات کروں گا. تب بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خاتمہ ہوگا, یعنی خوشخبری کا سنایا جانا اور دنیا کے اندر عالمی جنگ کا چھڑنا. یہ سیکنڈ کمنگ کے اوپر ہوگا, لکھا تب خاتمہ ہوگا. تو یہ جنگیں جو ہو رہی ہیں اور جو ابھی ریسنٹلی جنگ ہو رہی ہے, اس کا امن بھی وقوع کے اندر آئے گا. پر یہ سلسلے چلتے رہیں گے, ڈسپیوٹ بھی چلتے رہیں گے, امن بھی چلتے رہیں گے, گلوبل پیس کے اوپر کام بھی ہوگا. مگر سیکنڈ کمنگ سے پہلے پیس کے اوپر کام ہوگا 3.5 سال تک, مگر ڈسپیوٹ وہاں کا وہاں ہی رہے گا. تو اینٹی کرائسٹ کی گورنمنٹ پھر دنیا کے بادشاہوں کو بلا کر وہ اسرائیل کے اگینسٹ جائے گی, کلیسیاؤں کے اگینسٹ جائے گی. وہ کرائسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے, برا کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپین یونین کے بادشاہوں سمیت تھوڑی دیر تک بادشاہی یہ کریں گے, اور خدا کا بیٹا آئے گا اور ان کو ہلاک کرے گا. جس کو میں بات کروں گا کہ ہر مجدون کے اندر تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وقوع کے اندر آئے گی. آرمگیڈون وار جو ہے یہی عالمی جنگ ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا. ناظرین, آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کا آنسر جانیں گے. سیمن بلیورز, بائبل اسٹوڈنٹ, جب بڑی مصیبت گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ آئے گا, وہ تو اینٹی کرائسٹ کا پیریڈ ہوگا, اور وہ 1 ہفتے کا عہد جیسا ڈینیل کی کتاب کے اندر میں نے بتایا 3.5 سال میں وہ امن کا عہد باندھے گا, یعنی پیس کوویننٹ باندھے گا, اور اس سے پھر منحرف ہوگا. اور پھر جو اگلا 3.5 سال کا پیریڈ ہوگا اس کے اندر وہ حد سے زیادہ جو مصیبت اسرائیل کے اوپر لائے گا. تو یہ پوائنٹ بھی پاسٹر سائمن بلیور دنیا کے خادموں ہمیں نوٹ کرنا چاہیے, جس کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا. اور ہم پری ٹریبلیشن ریپچر اور مڈ ٹریبلیشن ریپچر اور پوسٹ ٹریبلیشن ریپچر اس تعلیم کی بحث میں ہی رہتے ہیں کہ کلیسیا تکلیف سے, مصیبت سے پہلے مخالف مسیح کی اس گریٹ ٹریبلیشن سے پہلے اٹھائی جائے گی,
یہاں بعد میں اٹھائی جائے گی، یہاں کوئی مڈ ٹربلیشن کی بات کرتا ہے، تو یہ تو کوویننٹ اسرائیل کے ساتھ اینٹی کرائسٹ کا ہوگا، اس کا کوویننٹ تو کلیسیا کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو ایک پولیٹیکل کوویننٹ جو وہ باندھے گا اسرائیل پیلسٹائن کے ساتھ، اور اس کا امن کا معاہدہ کرے گا، اس سے منعرف ہوگا۔ اگر جب ہم یسایہ کو پڑھتے ہیں کہ مصیبت کی کٹالی سے اسرائیل کو گزارے گا، تب اسرائیل نجات پائے گا۔ جب اسرائیل نجات پائے گا، اور یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا کہ میں ان کو ولادت تک لاؤں، یعنی پینز میں سے گزاروں، یعنی مصیبتوں کا شروع، ان سب دکھوں، پرابلم اور گریٹ ٹربلیشن میں سے جب اسرائیل گزرے گا تو اسرائیل مسیح کو قبول کرے گا، مسیح کی مدد مانگے گا، کیونکہ مخالف مسیح نے یہ کلیم کرنا ہے کہ وہ مسیح ہے، تبھی تو اس کو مانیں گے کہ یہ ہمارا پیس آفرنگ آئے گا، یہ ہمارا بادشاہ ہے، اور اسرائیل اور پیلسٹائن اور دیگر دنیا کے لوگ اس کو کنگ مانیں گے۔ ایون کہ جو ریوائز روم کی 10 ہارن ہے، وہ بھی اس لٹل ہارن کو، یعنی یہ چھوٹی قیادت، یعنی اتنی پاورفل ہوگی کیونکہ وہ ابلیس کی اختیار سے چلے گی، تو گویا ساری قومیں اس کے ساتھ ملیں گی۔ جب پوسٹ ریولیشن کی ریپچر کی بات کرتے ہیں تو یہ چرچ کی ڈاکٹرن ہے، تو اینٹی کرائسٹ کا کوویننٹ اسرائیل کے ساتھ ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے، اس کا پوسٹ ریولیشن ریپچر جہاں پری ریولیشن ریپچر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کلیسیا کا ہے۔ یعنی کلیسیا اس ٹربلیشن پیریڈ کے اندر پہلی بات یردن کے جنگلوں کے اندر اس کو پروٹیکشن دی جائے گی، اور یہ بائبل مقدس کے اندر مکاشفہ 12 باب کے اندر یہ ساری جو ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے۔ مگر جب اسرائیل کی ولادت ہوگی، یعنی اسرائیل نجات پائے گا، اسرائیل مسیح کو قبول کرے گا ان 2 نبیوں کی تعلیم سے، جو موسیس کی منسٹری، ایلیجا کی منسٹری، یعنی جب یہ منسٹری تو انہوں نے بحال کیا قوم کو، تو یہ منسٹری جب ان دنوں میں گریٹ ٹربلیشن پیریڈ میں اسرائیل سنے گا، وہ مسیح پر ایمان لائے گا، اینٹی کرائسٹ کو رد کرے گا کہ یہ مسیح نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے وہ ہمارا مسیح ہے۔ جب وہ نجات پائے گے، جب وہ ورشپ اٹھے گی، اسرائیل نجات پا جائے گا، تو اینٹی کرائسٹ جو اسرائیل کو مارنا چاہتا تھا، اسرائیل کے ساتھ کوویننٹ باندھے گا، وہ پھر چرچ کو نشانہ بنائے گا، کیونکہ اب یہودی لوگ بھی مسیح کی طرف آ گئے، تو اس پیریڈ میں کلیسیا کے اوپر وہ تنگ کرے گا۔ اب کلیسیا اس پیریڈ میں سے گزرے گی، مگر پروٹیکشن میں رہے گی۔ اسرائیل بھی پروٹیکشن میں چرچ میں چلا جائے گا، مگر اس گریٹ ٹربلیشن پیریڈ میں ہی اسرائیل نجات پائے گا، اور جب نجات پائے گا اور یہ کہے گا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور اتنی کو ورشپ اٹھے گی کہ مخالف مسیح جو ہے کلیسیا کے اگینسٹ ہوگا۔ کلیسیا تو آلریڈی پروٹیکشن کے اندر ہوگی، اور جب اسرائیل نجات پائے گا وہ کلیسیا کے اوپر اب اٹیک کرے گا، مگر کلیسیا کو جس طرح پہلے پروٹیکشن دی وہ پھر پروٹیکشن ہی میں رکھے گا، اور یہ ایک دن کے اندر عالمی جنگ ہوگی۔ تو جو 3.5 سال کا پیریڈ ہے وہ اسرائیل کے اوپر سخت ترین پیریڈ ہوگا، اور وہ بھی یروشلم کی حد تک، وہ اسرائیل کی حد تک جو ہے اینٹی کرائسٹ کرے گا۔ دنیا کے اندر بھی وہ یہ تکلیف دے گا اسرائیلیوں کو، دیگر دنیا کے لوگوں کو بھی جو 666 کی موت نہیں لیں گے، ان میں چرچ بھی ہوگا، مگر اس کا ایگریمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا۔ یہ پولیٹیکلی ایک بات ہے، مگر جب وہ نجات پا جائے گا تو وہ پھر چرچ کے اگینسٹ، کلیسیا کے اگینسٹ چلا جائے گا، اور مسیح کے اگینسٹ جب کلیسیا مسیح کا انتظار کرے گی اور کہ گیا ہے مسیح اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے، تو وہ پھر فوجوں کو اکٹھا کرے گا کہ مسیح کے خلاف ان کو ہر مجدون میں اکٹھا کرے، اور یہ نبوتوں کی راہ سے یسوع مسیح آنے والا ہے، اور سب کلیسیا تیاری کرے گی، کیونکہ اکارڈنگ ٹو اسکرپچر کرائسٹ نے جب بتا دیا کہ مصیبتوں کا شروع ہوگا اور بڑی مصیبت کے بعد مسیح آئے گا، تو یہ ورشپ اٹھے گی، یہ لوگ دعاؤں میں کہنا شروع کریں گے خداوند جلد آنے والا ہے، خداوند جلد آنے والا ہے، جس سے اینٹی کرائسٹ کو تکلیف ہوگی۔ وہ پھر دنیا کے بادشاہوں کے اندر وہ اپنی ان ڈیمنز کو بھیجے گا جو مینڈکوں کی صورت میں بائبل میں لکھا ہے، وہ دنیا میں اس کے امبیسڈر، اس کے لوگ جائیں گے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ یہ شیطان کی روحیں جو ہے، ابلیس، ڈیمن، اس کے ساتھی پوری دنیا کے اندر جا کر بادشاہوں کو اکٹھا کریں گے تاکہ ہر مجدون میں آئیں
اور ہر مجدون کے اندر اکٹھا کیا جائے گا. ہر مجدون کا علاقہ جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھتے ہیں تو مجدو اس کو کہا گیا جزریل کی وادی کے اندر, اور یہاں پر بھی جنگیں ہوئی ہیں اور آج تک یہ 34 جنگیں ہو چکی ہیں اس میدان کے اندر جو ہر مجدون کا ہے. ابھی ریسنٹلی اس کا نام حائفہ ہے اسرائیل کے اندر. یہ اسرائیل کے اندر شمالی علاقہ کہلاتا ہے اور یہ کوئی 29 میل اور یہ بیٹل فیلڈ ہے, یعنی یہ جنگ لڑنے کے لیے بہت بڑا میدان ہے. اور یہاں پر جو اینیملز ہیں اور گدھوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ جب جنگ ہوگی اور یہاں لاشیں گریں گی یہ بہت بڑی تباہی ہونی ہے. یہ عالمگیر جنگ ہر مجدون کی جنگ ہر مجدون کی وادی میں ہونی ہے. آرمیگیڈن وار جو ہے یہ ایکچولی عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے گی, مگر یہ گریٹ ٹریبلیشن کے بعد ہم پوسٹ ٹریبلیشن ریپچر کے اوپر بلیو کرتے ہیں, یعنی کلیسیا اس گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ میں سے گزرے گی تو ریپچر ہوگی, اور یہ ریپچر جب ہوگی تو یہ مصیبت کلیسیا پہ آنے کی نہیں ہے, یہ ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے, یہ اسرائیل پہ آئے گی. اور اسرائیل جب نجات پا جائے گا تو کلیسیا تو پروٹیکشن میں ہوگی, اس کو تو خدا کے فرشتے پروٹیکشن کے اندر رکھیں گے. اور جب عالمی جنگ چھڑے گی یہ اونلی 1 ڈے کی جنگ ہے جس میں کلیسیا اٹھا لی جائے گی, یعنی وہ پہلے بھی پروٹیکشن میں ہوگی اور جب مسیح آئے گا تو وہ ریپچر ہو جائے گی. تو گویا جب وہ ریپچر ہوگی تو پھر 1 دن کی عالمی جنگ ہوگی, یعنی کلیسیا تو ہیمن میں مسیح کا استقبال کرے گی اور پھر اسی دن کے اندر یہ لڑائی ہر مجدون کے اندر ہوگی. تو کرائسٹ کو کوئی مہینہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو 1 سیکنڈ کے اندر ختم کر دے. تو لکھا ہے تھسلونیکیوں کے خط میں کہ کرائسٹ کی آمد سے پہلے جو ہے مخالف مسیح کا آنا ضروری ہے, گریٹ ٹریبلیشن پیریڈ ہوگا. تو لکھا ہے کرائسٹ اپنی آمد میں اپنی تجلی, اپنی منہ کی پھونک اور اپنی آمد کی تجلی سے یعنی اینٹی کرائسٹ کو ہلاک کرے گا. تو اینٹی کرائسٹ کی ہلاکت جو ہے یہ تو کرائسٹ کے منہ سے جو تیز تلوار نکلتی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر یسایہ کی کتاب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اور مکاشوہ کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور خداوندوں کا خدا, بادشاہوں کا بادشاہ, اس کی پوشاک اور رام کے اوپر یہ نام لکھا, اور گردباد کی طرح اس کے رتھ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے. یعنی گردباد کی طرح جس طرح ایک جھکڑ چلتے ہیں تو اس طرح آسمانوں سے وہ رتھ نکلیں گے کرائسٹ کے ساتھ, گھوڑوں کے اوپر, رتھوں کے اوپر سوار, بڑی آگ کے ساتھ. یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے اس بگولے کی طرح, آگ کی طرح ان قوموں کو ہلاک کرے گا, اینٹی کرائسٹ کو ہلاک کرے گا. حزقیل 38 چیپٹر 39 چیپٹر گوگ میگوگ جو اتحادی اینٹی کرائسٹ کا ہوگا اور دیگر اتحادی جو اینٹی کرائسٹ کے ساتھ ہوں گے, لکھا ان کے ہتھیار انہی کے اوپر چلیں گے, یعنی وہ اسرائیل کے مخالف اور کرائسٹ کے مخالف ہوں گے. مکاشوہ کی کتاب میں پہلے ہی سے کرائسٹ نے لکھوا دیا ہے کہ وہ برا سے لڑیں گے. وہ 10 ہارن یعنی مخالف مسیح اپنی حکومت کے ساتھ مل کر, اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہر مجدون میں وہ تیاری کر کے بیٹھے گا اور دنیا کی تمام مملکتیں وہاں کٹھی ہوں گی, فوجی کٹھے ہوں گے, ممالک بادشاہ کٹھے ہوں گے تاکہ کرائسٹ کا مقابلہ کرے, اس کی کلیسیا کا مقابلہ کرے. تو بائبل میں لکھا جب کرائسٹ بڑا غالب آئے گا تو اس کے ساتھ برگزیدہ بھی غالب آئیں گے. تو یہ ریپچر کا وہ وقت ہوگا, یعنی پوسٹ ریولیوشن ریپچر ہے, اور یہ 1 دن کے اندر یہ پہلی قیامت بھی ہوگی, ریپچر بھی ہوگا, یعنی مسیح کے آنے پر کلیسیا اٹھائی جائے گی, بعد میں استقبال کرے گی, اور ساتھ ہی وہ اپنی پھونک سے وہ جو ہر مجدون کے اندر فوجیں اکٹھی ہوئی ہیں بڑا سے لڑنے کے لیے ان کو ہلاک کر دے گا. تو یہ 1 دن کی فائٹ ہے اور اسی میں ریپچر پہلے ہو جائے گا. تو گویا یہ پری ٹریبلیشن ریپچر یعنی مصیبتوں سے پہلے یہاں پر ریپچر نہیں دکھایا گیا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کرائسٹ کی آمد کے اوپر ریپچر ہے, تو یہ پوسٹ ٹریبلیشن ریپچر ہے. اور جو عالمی جنگ ہے ہر مجدون کی وادی میں یہ 1 ڈے کی جنگ ہے, یعنی کلیسیا جو ہی ہیمن میں گئی ہے, استقبال کرائسٹ کا کیا ہے, ریپچر ہوئی ہے, یعنی ریزرکشن ہوئی ہے, پہلی قیامت ہوئی ہے مقدسوں کی, اور جو زندہ باقی ہیں اور یہی لکھا ہے
खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नसरेंगे के साथ आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे बादलों पे उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करे। तो अब ये जो रैप्चर हुआ है तो लिखा है कि वो अपनी फूंक से वो उस मुखालिफ मसीह उसके इत्तेहादियों को हर मजदून की जंग के अंदर मारेगा। तो हमारे पास आलमी जंग जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है ये हर मजदून के अंदर लड़ी जाएगी और ये बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड है। और हर मजदून के हवाला से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यूसिया बादशाह ने भी यहां जंग लड़ी थी मिस्र के बादशाह फिरौन के साथ, तो यूसिया वहां पर मारा गया था। तो ये जो जंगी मैदान है इसके अंदर बहुत सी इजराइल की जंगें हुई, तो गोया 34 के करीब जंगें हुई हैं। तो ये सबसे बड़ी जंग भी इसी जगह हर मजदून की वादी में होगी, हर मजदून के इलाका में होगी, क्योंकि 16 बाब मुकाशवा में क्राइस्ट ने लिखवाया है कि कौम में फौजें सारी एंटी क्राइस्ट उनको इकट्ठा करेगा, वो हर मजदून में जमा होंगी और वहां पर उनको खुदा मारेगा। और लिखा है उस रोज शायद 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। और इसके 38 में भी लिखा है और मुकाशवा में भी लिखा है एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, बहुत बड़ा भूचाल आएगा और हर एक की तलवार उसके ऊपर चलेगी, हर वेपन हर असला उस दिन उनके ऊपर उन इत्तेहादियों के ऊपर चलेगा, यानी उनका माइंड ही बदल जाएगा और वो क्राइस्ट का मुकाबला करने को तो निकले, कलीसिया का मुकद्दसों का मुकाबला करने को तो निकलेंगे, मगर अपनी ही तलवार एक दूसरे के ऊपर चलाएंगे और हलाक होंगे। ये ऐसे होगा जैसे तवारीख की किताब में यूसुफ के हवाला से लिखा कि नबी ने नबूवत की कि तुम लड़ाई के लिए जाओ पर गीत गाते हुए जाओ। तो हुसैन तकद्दस के साथ गीत गाते हुए जब वो यूसुफ के लोग आगे जाते हैं कोई शेर के लोगों से लड़ने के लिए, तो वो बुर्ज पे चढ़ के देखते हैं कि वो तो फौजें आ नहीं रही, वो किधर गई हैं दुश्मन, तो वो पहले ही मरे हुए थे, यानी फरिश्तों ने उनको हलाक किया इसलिए कि वर्शिप हो रही थी या प्रस्तिश हो रही थी, तो यहोवा ने अपने फरिश्तों को भेजा और उनको हलाक किया। यही हर मजदून के अंदर होगा, मसीह के आने पर वर्शिप उठेगी, कलीसिया गीत गाएगी, आमद का इंतजार करेगी, इजराइल करेगा कि मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। हर एक जैसे आज कहता है खुदा जल्द आ अपनी कलीसिया को लेने के लिए, पर उस दिन तो और ज्यादा शिद्दत के साथ, क्योंकि सबको पता चल जाएगा और एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये बड़ी मुसीबत एंटी क्राइस्ट का पीरियड जो अमन का अहद बांधेगा उससे मनहरफ होगा और एक ऐसी शिद्दत इसराइल के ऊपर आएगी। तो इसराइल के ऊपर अगर आज तकलीफ है तो ये तकलीफ उसके ऊपर बढ़ती चली जाएगी, इसलिए नहीं कि हम इसराइल के खिलाफ हैं। बाइबल कहती है कि उसको मुसीबत की कताली में से गुजारा जाएगा ताकि वो मसाया के तरफ लौटे। अभी तक मसीह की तरफ नहीं आ रही, तो जब लिखा खुदा शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अवसर, तो उस शहर की हिफाजत नहीं हुई, इसका मतलब वो खुदा की फेवर नहीं उनको मिली और वो खुदा को जब तक कबूल नहीं करते, तो अगर फिर अमन का पीरियड आता है और डिस्प्यूट अमन ये चलते रहेंगे, ये एंटी क्राइस्ट तक ये सिस्टम चलेगा। और फिर मत्ती 24 बाब में लिखा है कि दुआ करो कि वो दिन सब्बत के रोज ना आए, तो ये तो सब्बत के दिन आया हमला, तो इसका मतलब है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड अगर सब्बत के रोज आ गया तो उस दिन कितनी हलाकत होगी। ये वही है, लिखा है कि उन पर अफसोस जो हमला होंगी, वो जो दूध पिलाती होंगी, तो लिखा जो कोठे पे हो वो नीचे ना उतरे, यानी सब्बत का पीरियड चल रहा होगा अगर, तो फिर ये कितनी बड़ी हलाकत होगी, उसके अंदर ये रोएंगे चिल्लाएंगे। तो लिखा कि उससे पहले जो मुसीबत के अयाम है, तो लिखा खबरदार घबरा ना जाना, यानी इन छोटी छोटी जंगों, इन छोटी छोटी मुसीबतों, जल्जलों तूफानों से घबरा ना जाना। झूठे नबी आएंगे और बहुत से लोग गुमराह करेंगे, इज़्ज़त रसानी कहेंगे, लोग एक दूसरे को कत्ल करवाने को पकड़वाएंगे, तकलीफें देंगे, बेदीनी के बढ़ जाने से मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। तो आप देखिए जब गोलीनेस नहीं होगी, जब बेदीनी दुनिया के अंदर छाई जाएगी, जब लोग खुदा से दूर होंगे तो आपस की मोहब्बत भी खत्म होगी, कलीसियाओं में वो मोहब्बत नहीं रहेगी, लोगों के बीच में वो मोहब्बत नहीं रहेगी, तो मोहब्बत की कमी पर खुशखबरी भी फैलती चली जाएगी,
تاکہ لوگ مصیبت کے ایام میں اپنے خداوند کو یاد کریں. خادم جیسے آج کل ہم سنا رہے ہیں ملک و قوموں کے اندر, ہمارے ملک کے اندر کس طرح مقدسوں کلیسیاؤں چرچز کو جلایا گیا ہے, پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے, انڈیا کے اندر یہ ہو رہا ہے, پر خوشخبری پھر بھی جاری رہے گی. خدا کے خادم کلام سناتے رہیں گے, اپنے ملک میں امن چاہیں گے, اپنے ملک میں لوگوں کو نجات یافتہ دیکھیں گے, دعائیں اٹھائیں گے. یعنی ہم کبھی بھی کسی ہنگامے میں نہیں آئیں گے بلکہ خوشخبری ہی سنائیں گے. تو لکھا ہے جب تک ساری دنیا میں خوشخبری نہ سنائی جائے, یعنی مسیح کا میسج جو امن کا ہے, مسیح کا میسج جو نجات کا ہے, مسیح کا میسج جو آسمان کی بادشاہی کا ہے, وہ سارا دینا, کیونکہ ہم ایکسٹرولوجی کو اینڈ ٹائم کو سمجھتے ہیں. تو کرسٹولوجی ایکسٹرولوجی کو جو خادم ایماندار سمجھتا جانتا ہے وہ خوشخبری سنائے گا, لیکن تب خاتمہ ہوگا. تو یہ خاتمے کی بات عالمی جنگ کے موقع کے اوپر بھی ہوگی, یعنی وہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا. یعنی ایک طرف خوشخبری دنیا کے اندر سنائی جائے گی, کیونکہ ابھی اسرائیل نجات نہیں پا رہا, خوشخبری کو قبول نہیں کر رہا. جس دن اس نے خوشخبری کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب ہے غیر قومیں تو کر ہی رہی ہے, تو جس دن وہ بھی مسیح میں آ گئے تو گویا یوں خوشخبری ساری دنیا میں سنا دی جائے گی. تب خاتمہ ہوگا, تب عالمی جنگ ہوگی, وہ ہر مجدون میں ہوگی, وہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی, وہ اینٹی کرائسٹ مسایہ سے لڑے گا. جب کرائسٹ کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا تو کلیسیا تو آلریڈی پروٹیکشن میں بھی ہوگی. ہم پوسٹ ریولیوشن ریپچر ہی میں جائیں گے مگر پروٹیکشن میں رہیں گے, مسیح کی پروٹیکشن رہے گی. اور جس دن آسمان پہ اٹھائے جائیں گے اس دن بھی وہ پروٹیکشن ہوگی. جو ہی اٹھائے جائیں گے تو تھرڈ وار شروع ہوگی اور ایک ہی دن کی ہوگی, اور مسیح اپنی پھونک سے اینٹی کرائسٹ کو ہلاک کرے گا, اور دنیا کے اندر وہ ساری قومیں, تمام مملکت, بادشاہ, فوجیں جو ہر مجدور میں ہوگی, تھرڈ عالمی جنگ کے اندر وہ ختم ہو جائیں گی. پھر کرائسٹ کلیسیا کے ساتھ زمین کے اوپر اترے گا, اور پھر 1000 سالہ بادشاہی وقوع کے اندر آئے گی. اور پھر حزقیل 38-39 چیپٹر کے مطابق وہ ساری لاشیں گدے بھی کھائیں گی, اور ان سب کو اکٹھا کر کے قبرستان گورستان میں دفن کیا جائے گا, اور وہ ایریا صاف کر دیا جائے گا جو ڈینیل کی کتاب کے اندر وہ تمام ایام درج ہے, اور اس میں لکھا ہے جس میں حکمت ہے. حکمت کا موقع ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں, سمجھیں اور پریچ کریں. یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ دن کب آئے گا, پر یہ پتا ہے کہ گریٹ ٹریبلیشن کے بعد جو یسایہ کی کتاب میں لکھا کہ میں نے تنہا انگور ہوز میں روندے, تو تب لکھا ہے کہ تیری پوشاک سرخ کیوں ہے. یعنی وہ کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے, ساتھ ہی مخالف مسیح اس کی اتحادیوں کو ختم کر کے یہ تھرڈ ورلڈ وار ہر مجدون کی وادی میں جو حیفا کا علاقہ ہے وہاں پر یہ جنگ ہوگی, اور کلیسیا جو ہے مسیح کے ساتھ پھر آ کر 1000 سالہ بادشاہی یروشلم ہی کے اندر شروع کرے گی, اور پھر 1000 سالہ بادشاہی کے بعد پھر آگے ایٹرنٹی کی اور ججمنٹ کی جو تعلیم بائبل مقدس کے اندر وہ ہوگی. تو ہمارا جو آج کا سبجیکٹ پاسٹر سائمن وارز کے حوالے سے, پیس کے حوالہ سے, تھرڈ ورلڈ وار کے حوالہ سے, آرمگیڈن وار کے حوالہ سے, ہر مجدون کی جنگ کے حوالہ سے, تو گویا یہ جنگیں ہوتی رہیں گی, کال وبا زلزلے یہ مصیبتوں کا شروع ہوں گی اور یہ ہوتی رہیں گی, اور یہ امن کی طرف بھی جائیں گی. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی کہ اینٹی کرائسٹ پھر آ کر پیس کووننٹ باندھے گا, مگر اس سے بھی پھر منحرف ہو جائے گا. وہ پھر گریٹ ٹریبلیشن جب پیریڈ ختم ہوگا اس موقع کے اوپر کلیسیا ہیمن میں مسیح کا استقبال کرے گی, اور ایک دن کی لکھا مسیح اپنی پھونک سے آمد کی تجلی سے کلیسیا کو بھی اٹھائے گا اور اس کو بھی ہلاک کرے گا, اور پھر ساتھ ہی کلیسیا جو ہے یروشلم کے اندر مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کرے گی. امن قائم کرنے کے لیے UN یا دنیا کا کوئی ممالک نہیں قائم کر سکتا, صرف ایک ہستی, صلح کا شہزادہ, پرنس آف پیس, خدا کا بیٹا مسیح, وہی پیس لائے گا, اور وہ بھی 1000 سالہ بادشاہی کے اندر. یہ جیسے سلیمان اپنی بادشاہی کے اندر امن لایا, ہمارا بڑا سلیمان خدا کا بیٹا مسیح یہ آ کر امن لائے گا, اور اس نے اپنی جان قربان کی ہے. اب وہ کلیسا کو لینے کے لیے آ رہا ہے, اور یہودی بھی اس میں شامل ہو جائیں گے, دنیا کی لوگ قومیں تو شامل
ہو رہی ہیں. میں آپ کلیسیا ٹیمپل کو ہم سب مسیح کو جان گئے, اس لیے فیلوشپ کریں, عبادت کریں, پرست کریں اور ان چیزوں سے نہیں گھبرانا. اور یہی مسیح نے کہا خبردار گھبرانا جانا. تو اگر کلیسیا میں رہیں گے تو نہیں گھبرائیں گے, اگر مسیح کے ساتھ چلیں گے تو حالات سے کبھی خوف نہیں کھائیں گے. اور ہمیں پتا ہوگا کہ مسیح کے آنے سے پہلے جو نشانات ہوں گے اور دنیا کے آخر ہونے کے نشان کیا ہیں, مصیبتوں کے شروع کے نشان, اور پھر خوشخبری کا جب تمام دنیا میں ہوگی خاتمہ ہوگا. اور تمام مقصدوں کے لیے میں آپ سب دعا بھی کرتے رہیں تاکہ لوگ نجات پائیں, مسیح کو پائیں. بلیورز پاسٹر سائمن کی تعلیم کو سمجھتا ہوا تمام زمانوں کے حالات کو, ان جنگوں کو سمجھتا ہوا ٹی او جی چینل کے اوپر ریجوائسنگ ٹائم میں داؤد کی سائد کے ساتھ, اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین, امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ وار پیس اینڈ ورلڈ وار آرمیگیڈن کے حوالے سے تھی, آپ نے گہرے مکاشفہ کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن فلنس میموری کے حوالے سے نیو سیریز کو دے رہے ہیں جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں. آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. اسی طرح بدھ کے روز شام 7 سے 9 بجے بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس میں حزقیل کی کتاب کے حوالے سے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن ٹیچنگ دے رہے ہیں, جس میں دوسرے خادم بھی دوسری کلیسوں سے جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں. بائبل اسٹوڈنٹس بی ٹی ایچ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے دے گئے نمبر 03009476 پر, جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے, اس پر اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں اور 1 سال آن لائن کلاسز کو جوائن کرنے کے بعد وہ بی ٹی ایچ کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں. اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کے خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے جو کہ اسی طرح خدا کے مکاشفات اور بیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو آل. گاڈ بلیس پاکستان. آمین.